میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں مستح نامی ایک آدمی تھا جو 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسے ٹانگوں سے گھسیٹ کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ عز و جل نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ جا کر اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ وہ 200 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وہ ایسا ہی تھا، مگر جب بھی وہ تورات کھولتا اور نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو اسے چوم کر آنکھوں سے لگاتا اور ان پر درود پڑھتا تھا۔ پس میں نے اس کا یہ عمل قبول کر کے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں اور 70 جنتی حوروں سے اس کا نکاح کر دیا ہے۔ گلدستہ درود و سلام، اس کے صفحہ نمبر 474 پر ہے کہ مشہور بادشاہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک زبردست عالم دین اور صوم و صلات یعنی نماز و روزے کے پابند تھے۔ باقاعدگی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ساری زندگی عین دین اسلام کے مطابق گزاری۔ پرچم اسلام کی سر بلندی اور اعلاء کلمت الحق یعنی اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے بہت سی جنگیں لڑیں، کامیاب بھی ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شجاعت و بہادری کے ساتھ ساتھ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم منصب پر بھی فائز تھے۔ آپ کا ایک فرما بردار غلام تھا ایاز، اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا محمد۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی اس لڑکے کو بلاتے تو اس کے نام سے پکارتے۔ ایک دن بادشاہ محمود غزنوی نے خلاف معمول اس لڑکے کو پکارا، اے ابن ایاز، اے ایاز کے بیٹے، یہ کہہ کر اس کو بلایا۔ اب وہ جو غلام تھا ایاز، اس کو گمان ہوا کہ شاید بادشاہ ناراض ہے، اس لیے کہ میرے بیٹے کو آج نام لے کر نہیں پکارا۔ وہ آپ کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور، کیا میرے بیٹے سے آج کوئی غلطی سرزد ہو گئی جو آپ نے اس کا نام چھوڑ کر ابن ایاز یعنی ایاز کے بیٹے کہہ کر پکارا؟ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ، کیسے عاشق رسول بادشاہ تھے، فرماتے کہ میں اس میں محمد کی تعظیم کی خاطر تمہارے بیٹے کا نام بے وضو نہیں لیتا، چونکہ میں اس وقت وضو سے نہیں تھا، بے وضو تھا،
اس لیے لفظ محمد کو بلا وضو لبوں پر لانا مناسب نہ سمجھا۔ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہمیں جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ یعنی اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی آپ کا اسم گرامی ہمارے لبوں پر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ہمارے منہ میں خالص شہد ڈال دیا ہے۔ اور اسی کیفیت میں، اب دیکھیں لکھنے والے نے جو لکھا کہ اسی کیفیت میں ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں، گویا ایک دوسرے کا بوسہ لے لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یوں تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد نام ہیں۔ حضرت علامہ محمد مہدی فاسی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے 1000 نام ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی 1000 نام ہیں۔ ابن فارس سے منقول ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء شریفہ 2000 سے زائد ہیں۔ ان میں سے ہر نام آپ کی سیرت و کردار کے کسی نہ کسی پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ اور میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام 2 ہیں۔ سابقہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد ہے اور قرآن پاک میں محمد ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی نام بے گنتی ہیں۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا نام محمد ہے۔ یوں تو کثرت سے نام لیکن ہے، یوں تو کثرت سے نام لیکن سب سے ہے پیارا، سب سے ہے پیارا، سب سے ہے پیارا نام محمد، دل کا اجالا محمد۔ پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج ہم بیان میں تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور یہ بھی سنیں گے کہ قرآن و حدیث میں تعظیم مصطفیٰ کے بارے میں کیا کیا فرامین ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ سیرت مصطفیٰ، یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 346 پر ہے کہ ذوالقعدہ 6 ہجری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر مکے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اندیشہ تھا کہ شاید کفار مکہ ہمیں عمرہ ادا کرنے سے روکیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص کو مکے بھیج دیا تھا تاکہ وہ کفار مکہ کے ارادوں کی خبر لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ مقام عسفان کے قریب پہنچا تو وہ شخص خبر لے آیا کہ کفار مکہ نے
تمام قبائل عرب کو جمع کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں کو ہرگز ہرگز مکے میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہراہ سے ہٹ کر سفر شروع کر دیا اور عام راستے سے ہٹ کر آگے بڑھے، مقام حدیبیہ پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ مقام حدیبیہ پر پہنچ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کفار قریش لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور ادھر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ سب لوگ احرام باندھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ کفار مکہ سے صلح کی گفتگو کرنے کے لیے کسی کو مکے بھیج دیا جائے۔ چنانچہ اس کام کے لیے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا، پھر کسی خاص وجہ سے سیدنا عثمان غنی کو مکے بھیجا۔ انہوں نے مکے پہنچ کر کفار قریش کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے صلح کا پیغام پہنچایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مالداری اور اپنے قبیلے والوں کی حمایت و پاسداری کی وجہ سے کفار قریش کی نگاہوں میں بہت زیادہ معزز تھے، اس لیے کفار قریش نے ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کر سکے، بلکہ ان سے یہ کہا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کعبے کا طواف کریں، صفا و مروہ کی سعی کر کے اپنا عمرہ کر لیں، مگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز ہرگز کعبے کے قریب نہ آنے دیں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہرگز ہرگز اپنا عمرہ ادا نہیں کر سکتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے ابو عبداللہ، یہ عثمان غنی کی کنیت تھی، آپ نے طواف کعبہ کی تو سعادت حاصل کر لی ہوگی۔ تو اس عشق و وفا کے پیکر نے جواب دیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر میں پورا سال مکہ مکرمہ میں ٹھہرا رہتا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ میں ہوتے، تب بھی میں اس وقت تک بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کر لیتے۔ ہاں، قریش نے مجھے طواف کا کہا لیکن میں نے انکار کر دیا۔ سبحان اللہ، آقا ہو تو ایسے اور غلام ہو تو ایسا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ جس آئینے میں نور الہی نظر آئے وہ آئینہ رخسار ہے عثمان غنی کا، اللہ غنی حد نہیں انعام و عطا کی، وہ فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یقیناً اس ایمان افروز واقعے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بے پناہ عشق رسول اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد درجے تعظیم کا پتہ چلتا ہے کہ کفار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا طواف کی پیشکش کی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ تعظیم و ادب نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر طواف کرنا گوارا نہ کیا۔ تو اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہ لائے تھے، کفار مکہ کی طرف سے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صلح کے معاملے میں گفتگو کرنے آئے۔ تو اس وقت انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جس والہانہ انداز میں تعظیم کرتے ہوئے دیکھا، اس انداز تعظیم کو کفار مکہ کے پاس جا کر ان الفاظ میں بیان کیا کہ قسم خدا کی میں بہت سے بادشاہوں کے درباروں میں وفد یعنی نمائندگی کرنے والی جماعت لے کر گیا ہوں، میں قیصر یعنی ملک روم کے بادشاہ
کسرا یعنی سلطنت ایران کے بادشاہ، نجاشی یعنی حبشہ کے بادشاہ، ان سب کے درباروں میں بھی گیا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس طرح اس کی تعظیم کرتے ہوں جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ قسم خدا کی، جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کا لعاب کسی نہ کسی کی ہتھیلی پر ہی آتا ہے، جسے وہ اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا ہے۔ جب وہ اپنے اصحاب کو کوئی حکم دیتے ہیں فوراً ان کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے ان کے اصحاب وضو کا استعمال شدہ پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے۔ جب وہ گفتگو کرتے ہیں وہ لوگ ان کی بارگاہ میں اپنی آواز نیچی رکھتے ہیں، عدم و تعظیم کی وجہ سے ان کی طرف آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا استعمال شدہ پانی ایک برتن میں لیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ جسے تھوڑا سا بھی حاصل ہو گیا اس نے اپنے جسم پر مل لیا، اور جسے حاصل نہ ہو سکا اس نے کسی دوسرے کے ہاتھ سے تری حاصل کر لی۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پر، یعنی ان واقعات کو مجھے ایک مدنی بہار یاد آ گئی، سبحان اللہ۔ ایک اسلامی بہن جن کا معمول تھا کہ وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات بڑے شوق سے سنتی تھیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے بیان سنا، اطاعت کسے کہتے ہیں، کیسٹ بیان ان دنوں میں بیان آتے تھے امیر اہل سنت کے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ بیان سنا اور رات جب سوئی تو جو واقعہ میں امیر اہل سنت نے بیان میں ارشاد فرمایا تھا وہی واقعہ میں نے خواب میں دیکھا، اور برکت یہ ملی کہ اس واقعے میں کسی غزوے کا تذکرہ فرمایا تھا امیر اہل سنت نے، تو میں نے چند صحابہ کرام اور خود پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ تو ان واقعات کو سن کر کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عشق و محبت، ان کی تعظیم، ان کا ادب، ان کا عشق، ان کی والہانہ عقیدت، ان سب واقعات کو سن کر تصور میں لا کر پھر جب یہ شعر پڑھتے ہیں تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ نانا جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، تو شمع رسالت عالم تیرا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، واقعی صحابہ کرام علیہم رضوان نے عشق رسول سے سرشار ہو کر جس شاندار انداز میں اپنے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ ان مبارک ہستیوں نے اپنے کردار سے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ ایک امتی کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی تعظیم و توقیر کرنی چاہیے۔ تو یاد رکھیے
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارکہ سے لے کر آج تک تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء کرام، مفتیاء عظام، بزرگان دین اور عام مسلمان ہر طرح سے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور کیوں نہ کریں تعظیم نبی تو ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، پارہ 26 سورۃ الفتح آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد ہوا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ حضرت علامہ قاضی عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و توقیر کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و تعظیم احترام کو ضروری قرار دیا۔ اس کی مزید وضاحت فقیہ ملت حضرت مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا جو حکم دیا گیا وہ صرف جائز نہیں بلکہ واجب و لازم ہے، لہذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر طرح نبی پاک علیہ السلام کا ادب بجا لائیں، ہر جائز طریقے سے ان کی تعظیم و توقیر کریں، اس لیے کہ آیت مبارکہ میں تعظیم نبی کا حکم یہ مطلق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کے لیے کوئی خاص طریقہ معین نہیں کیا گیا، لہذا ہر طرح سے ان کی تعظیم کرنا لازم ہے، البتہ انہیں خدا یا خدا کا بیٹا کہنا یا اللہ کی طرح ان کے لیے کسی صفت کا ثابت کرنا یہ شرک و کفر ہے، اور ان کو بطور تعظیم سجدہ کرنا حرام و ناجائز ہے۔ مزید فرماتے کہ اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے ایمان کا ذکر ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کا حکم ہے، اس کے بعد عبادت کے لیے فرمایا گیا، جس میں اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ ایمان سب سے مقدم ہے، یعنی ایمان کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم مقبول نہیں، البتہ ایمان کے بعد تعظیم رسول کا درجہ دوسری عبادتوں سے بڑھ کر ہے کہ اس کے بغیر ساری عبادتیں، نماز، روزے، زکوٰۃ، خیرات، ہر قسم کی ساری نیکیاں ناقابل قبول ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ۔ آقا کی شان میں کیا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، دلبر کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے بعد ہر مسلمان کے لیے تعظیم نبی یہ انتہائی ضروری ہے۔ یاد رہے کہ تعظیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے قول و فعل سے کسی کی بڑائی ظاہر کرے، لہذا ہر چھوٹا جو واقعی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے وہ اپنے بڑے کے سامنے قول و فعل کے ایسے انداز اختیار کرتا ہے جس سے اس بڑے کی بڑائی اور عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ مثلا مرید اپنے پیر کے سامنے، اولاد اپنے والدین کے سامنے، نوکر اپنے افسر کے سامنے، شاگرد اپنے استاد کے سامنے، مقتدی اپنے امام کے سامنے، حتیٰ کہ بھائی اپنے بڑے بھائی کے سامنے بہت سے ایسے انداز اختیار کرتا ہے جس سے بڑوں کا ادب و احترام، ان کی تعظیم، عزت کا پتہ چلتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنے اور چھوٹوں کو اپنے بڑوں کی تعظیم کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص
چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کی تعظیم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں، اپنے ماں باپ، بڑے بہن بھائیوں، بزرگوں، صحیح العقیدہ سنی علماء کرام اور مفتیاء اعظام کی خوب خوب تعظیم کریں، اور تعظیم مصطفیٰ کے معاملے میں تو ہرگز کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں، بلکہ اگر شیطان مردود ہمیں مختلف قسم کے ہیلے بہانوں اور وسوسوں کے ذریعے تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روکنے کی کوشش کرے، تعظیم نبی کو شرک اور کفر قرار دے، تو ہرگز اس کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ یاد رکھیے، شیطان لعین جو سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے اللہ کا نافرمان اور تعظیم نبی کا منکر ہو گیا اور بارگاہ الہی سے دھتکار دیا گیا، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کر کے اللہ کے فرما بردار اور بارگاہ الہی میں مقرب ہو جائیں۔ جی ہاں، فقیہ ملت حضرت مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کی تعظیم کفر نہیں ہے، بلکہ نبی کی تعظیم سے انکار کرنا کفر ہے، اور یہ ایسا کفر ہے جو انسان کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا ہوا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ تعظیم نبی سے انکار ہی وہ کفر ہے جو انسان کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا ہوا، اور باقی کفریات کا وجود بعد میں ہوا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر کی روشنی میں معلوم ہوا کہ نبی کی تعظیم کے لیے کروائے جانے والے سجدے سے انکار شیطان لعین کے کفر کا سبب بنا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ نبی کی تعظیم میں ہرگز کمی نہ آنے دیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تعظیم کے طور پر کیا جانے والا سجدہ یہ پچھلی شریعتوں میں تو جائز تھا، مگر اب کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند مہاجرین و انصار کے جھرمٹ میں جلوہ افروز تھے۔ اس دوران ایک اونٹ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جانور اور درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرتے ہیں، لہذا ہم تو زیادہ اس بات کے حقدار ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کریں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے بھائی کی عزت کرو۔ اگر میں کسی کو غیر خدا کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو ضرورت عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو یاد رہے کہ بھائی سے مراد اپنی ذات ہے، یعنی میری تعظیم و توقیر کرو۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام کا اپنے کو بھائی فرمانا یہ تواضع انکساری کے لیے ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار علیہ السلام کی تعظیم میں صحابہ کرام علیہم رضوان کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے، اور مختلف طریقوں سے سرکار علیہ السلام کا ادب و احترام کیا کرتے تھے، اور نیز پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں منع نہ فرماتے، مگر جب تعظیم کے طور پر سجدہ کرنے کی بات آئی تو سرکار علیہ السلام نے انہیں منع فرما دیا۔ تو آئیے مختلف پہلوؤں سے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خوشنما انداز صحابہ کرام علیہم رضوان نے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے اکابر و بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے اختیار فرمائے، اپنے اقوال و افعال کے ذریعے ہمیں سکھائے، ان کے متعلق مزید کچھ واقعات سنتے اور ان سے مدنی پھول چنتے ہیں۔
تو بار شریعت میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی آدمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم یعنی اعتقاد عظمت جزو ایمان اور رکن ایمان ہے، اور فعل تعظیم بعد ایمان ہر فرض سے مقدم یعنی بڑھ کر ہے۔ اس کا اہمیت کا پتہ اس حدیث پاک سے چلتا ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی میں منزل صحابہ پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز عصر پڑھ کر سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر نہ پڑھی تھی، آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے، مگر اس خیال سے کہ زانوں سرکاؤں تو شاید خواب مبارک یعنی نیند میں خلل آئے، زانوں نہ ہٹایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ جب چشم اقدس یعنی آنکھ مبارک کھلی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز کا حال عرض کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی، پھر ڈوب گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ افضل العبادات نماز، اور وہ بھی صلاۃ وسطیٰ یعنی نماز عصر، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نیند پر قربان کر دی۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ اس شعر کا خلاصہ اشعار کا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز جو سب سے افضل و اعلیٰ نماز ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند پر قربان کر دی، جس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و تعظیم کا درجہ ہے، باقی تمام فرائض کا درجہ اس کے بعد ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے ابھی بار شریعت کی روشنی میں تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق دین اسلام کا ایک نہایتی اہم عقیدہ سنا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم یعنی اعتقاد عظمت جزو ایمان اور رکن ایمان ہے، اور فعل تعظیم ایمان کے بعد ہر فرض سے مقدم یعنی بڑھ کر ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ تعظیم مصطفیٰ کا چراغ اپنے دل میں ہمیشہ روشن رکھے، اور اس کے لیے صرف اور صرف خوش عقیدہ لوگوں کی صحبت اختیار کریں، یعنی عاشقان رسول کے ساتھ رہے، عاشقان میلاد کے ساتھ رہے، جو آقا کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیے کہ تعظیم مصطفیٰ کا جذبہ اور ایمان کی حفاظت کی فکر اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے جس طرح خوش عقیدہ اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے، اسی طرح علم دین حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ ابھی بار شریعت کا ہم نے تذکرہ سنا، یہ بھی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، بہت ہی اہم کتاب ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ تو ہر گھر میں ہونی چاہیے، اور اس میں یوں سمجھیے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک، بلکہ موت کے بعد غسل، تجہیز و تکفین، ایصال ثواب، تقسیم وراثت تک کے پیش آنے والے معاملات، طہارت، عبادت، یعنی ہزارہا مسائل بیان کیے گئے، علاوہ ازیں دین کے درست و ضروری عقائد بھی بیان کیے گئے۔ تو ہر اسلامی بھائی کو چاہیے، مدنی چینل کے ناظرین کو چاہیے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہمت کریں، ایک مرتبہ کوشش کر کے اپنے گھر میں مدنی لائبریری بنا لیں، مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ تمام کتابیں رسالے لے کر رکھ لیں، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ کے بچے پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ کا گھر گہوارہ سنت بنے گا انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس پر بھی پوری المدینہ لائبریری ہے، اس میں ساری کتاب رسالے موجود ہیں، بلکہ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے کتب اور رسائل کا تو ٹرانسلیشن بھی ہو رہا ہے، تقریباً 34 زبانوں میں یہ لٹریچر جو ہے وہ ٹرانسلیٹ بھی ہوتا ہے۔
تو مختلف زبانوں میں آپ اگر پڑھ سکتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، انگلش میں، دیگر زبانوں میں بھی، تو لٹریچر وہاں سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اب تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام یعنی ذکر پاک سننے کی سعادت حاصل ہو، انتہائی ادب کے ساتھ سنا جائے۔ یعنی امیر علیہ سنت کا ایک بڑا خوبصورت میں نے ایک انداز نوٹ کیا کہ جیسے ایک درود پاک کے متعلق پوچھا گیا الوظیفۃ الکریمہ کے حوالے سے، پھر وہ درود پاک پڑھ کر بھی سنایا صفحہ نمبر 28 سے۔ تو امیر علیہ سنت نے بتایا کہ عشاء کے بعد میں مدینے کا تصور کر کے یہ درود پاک روزانہ پڑھنے کا معمول ہے۔ یعنی ہمارے لیے بھی تربیت ہے کہ ہم بھی ایسا کوئی ذہن بنائیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک سننے کی سعادت حاصل ہو، انتہائی ادب کے ساتھ سنا جائے۔ بار شریعت جلد اول صفحہ 75 پر ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آئے تو بکمال خشوع اور خضوع انکساراً بادب سنیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے وقت ہمیشہ تعظیم و ادب کا خیال رکھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کے وقت محبت و عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھیں کہ یہ برکت کا باعث اور کثیر اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ غور کیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی برکت سے جب بنی اسرائیل کے ایک شخص پر جو 200 سال گناہ کرتا رہا، اللہ کا اس قدر کرم ہوا تو جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کا ادب و احترام کر کے اس کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا کر پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا، اس پر اللہ کا کس قدر فضل و کرم ہوگا۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک محمد کو چومنا جائز اور اللہ کی رضا کا باعث ہے۔ اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک سن کر اپنے انگوٹھوں کو چومنا بھی جائز اور باعث برکت ہے۔ فتاوی شامی میں ہے کہ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو مستحب یہ ہے کہ سننے والا کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور جب دوسری مرتبہ یہ کلمات سنے تو یوں کہے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، اللہم متعنی بالسمع والبصر، اور انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگائے۔ ایسا کرنے والے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ نیز علامہ شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب الفردوس کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جنت نشان بھی نقل کیا کہ جو شخص اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم لیا کرے گا، میں ایسے شخص کی قیادت کروں گا اور اسے جنت کی صفوں میں داخل کروں گا۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اقدس سن کر انگوٹھے چومنے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے جو جواب ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ضرور چومنے چاہیے، بلکہ خاص اذان کے دوران تو نام اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر انگوٹھے چومنا علماء کرام نے مستحب قرار دیا، اور اس خاص موقع پر انگوٹھے چومنے کا حکم حدیث پاک میں بھی ہے۔ البتہ نماز میں یا خطبہ و تلاوت قرآن کریم میں نام مبارک سن کر انگوٹھے چومنا منع ہے۔ تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسم پاک محمد و احمد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ دونوں نام خود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے منتخب فرمائے۔ اگر یہ دونوں نام خدا تعالیٰ کے نزدیک بہت پیارے نہ ہوتے تو اپنے محبوب کے لیے پسند نہ فرمائے ہوتے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کا بھی ادب و احترام کیا کریں۔ اس کی ترغیب خود حدیث میں موجود ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے
کہ جب تم کسی بچے کا نام محمد رکھو تو پھر اس کی عزت کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کہ دیکھا آپ نے کہ سچے عاشقان رسول کے دل میں تعظیم مصطفیٰ کا جذبہ کس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ حضرات تعظیم مصطفیٰ کی وجہ سے بے وضو نام مصطفیٰ لینا بھی خلاف ادب تصور کرتے. لہذا اگر ہم بھی چاہتے کہ ہمیں بھی حقیقی ادب نصیب ہو جائے تو ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنی ہوگی. سبحان اللہ. الحمدللہ اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے. اس مدنی ماحول میں دین و دنیا کی ڈھیروں بھلائیاں حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ خوف خدا، محبت و تعظیم مصطفیٰ کی بھی دولت نصیب ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اور ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں ایک ہفتہ وار مدنی کام علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت بھی ہے. اور یہ یوں سمجھیں کہ مدنی قافلوں کی مشین ہے. کئی واقعات ہیں، کئی مدنی بہار ہیں کہ اسلام میں نے میدان میں جا کر نیکی کی دعوت دی. جو کرکٹ کھیل رہے تھے وہ سارے کے سارے نماز پڑھنے آ گئے. وہاں کے بزرگ کہتے ہیں کہ ہم تو زندگی گزر گئی، ہم ان کو مسجد میں نہیں لا سکے. اللہ دعوت اسلامی والوں کو سلامت رکھے. انہوں نے کوشش کی تو ماشاءاللہ ہماری مسجد آباد ہو گئی. تو جو اللہ کا گھر آباد کرتا ہے اللہ اس کا گھر آباد کرے گا. تو ہمت کیجئے، ہفتے میں یہ ایک مدنی کام چھٹی والے دن کر لیں، عام دنوں میں کر لیں. اپنے ذمہ داران کے ساتھ ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے ذیلی حلقے میں ایک دن علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت ضرور نافذ کریں گے انشاءاللہ، اور خود بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے. دیکھیں کیسی برکتیں ملتی ہیں. ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ علاقائی دورے کے دوران ایک شرابی سے مڈ بھیڑ ہو گئی. عاشقان رسول نے اس پہ خوب انفرادی کوشش کی. جب اس نے سبز امامے والوں کی شفقت پیار دیکھا تو ہاتھوں ہاتھ چل پڑا. عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے گناہوں سے سچی توبہ کی، داڑھی بڑھائی، سبز امامے کا تاج بھی سر پر سج گیا، مدنی لباس بھی پہن لیا. 6 دن تک مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کر سکا. مزید 92 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی، مگر سفر کے اخراجات نہ تھے. ایک دن ایک رشتہ دار سے ملاقات ہو گئی. اس نے جب معاشرے کے بدنام شرابی کو داڑھی، سبز امامہ، مدنی لباس میں دیکھا، دیکھتا ہی رہ گیا. جب اس نے بتایا کہ سب مدنی قافلے میں سفر کی برکت ہے اور انشاءاللہ اسباب ہو جانے کی صورت میں مزید 92 دن کے سفر کا ایک پختہ ارادہ ہے، تو اس رشتہ دار نے کہا پیسوں کی فکر مت کرو، پیسوں کی فکر مت کرو. 92 دن کے مدنی قافلے میں سفر کا خرچ مجھ سے قبول کر لو. اور یوں وہ دیوانہ 92 دن کے لیے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا. خوب خدمت سنتوں کی ہم صدا کرتے رہیں. آمین. ہم بھی کرتے رہیں، ہمارے بچے بھی کرتے رہیں، ہمارے بھائی بہن بھی کرتے رہیں، ہمارے پڑوسی بھی کرتے رہیں. خوب خدمت سنتوں کی ہم صدا کرتے رہیں. مدنی ماحول اے خدا ہم سے نہ چھوٹے عمر بھر. تو یہ مدنی کام میں اگر اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں تو پھر خود بھی تازگی رہتی ہے، نمازوں کی پابندی بھی رہتی ہے، قرآن بھی پڑھنے کا موقع ملتا ہے، نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ خوب مدنی کام بڑھاتے جائیں گے انشاءاللہ. تو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قول و فعل پر مشتمل ہوتی، ان کا بھی خوب ادب کیا جائے اور احادیث مبارکہ پڑھتے، لکھتے، سنتے، بیان کرتے تعظیم کا بہت لحاظ رکھا جائے. اور صحابہ کرام بہت تعظیم کیا کرتے تھے. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس وقت پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام کرتے تو حاضرین اس طرح سر جھکا لیتے گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں. اب تصور باندھتے تو کیسا تصور ہوتا ہے. جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر
عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی بوبکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا۔ اب تصور کرتے تو کیا تصور بنتا ہے کہ ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق ادھر، عثمان ادھر، ایک سمت علی ایک سمت عمر، عثمان ادھر صدیق ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں ماہتاب کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسی تعظیم کے واقعات ہیں سبحان اللہ۔ سعید بن مسیب کبھی لیٹے لیٹے حدیث بیان نہ کرتے سبحان اللہ۔ امام مالک، امام بخاری، ایسے عظیم بزرگان دین، ان کا جذبہ ادب سبحان اللہ، حدیث پاک لکھنے سے پہلے غسل کر کے نوافل پڑھتے، حدیث پاک بیان کر کے غسل کرتے، اچھا لباس زیبتن کرتے، خوشبو لگاتے، بیان حدیث کے لیے باقاعدہ ایک تخت خاص مقرر فرماتے، اور یوں حدیث پاک کا خوب ادب کیا کرتے تھے سبحان اللہ۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں کہیں بیان نہیں ہوا کہ لیٹے لیٹے حدیث بیان نہ کرو، نہ ہی یہ فرمایا کہ حدیث پاک لکھنے اور بیان کرنے سے پہلے وضو یا غسل کرو، نفل پڑھو، خوشبو لگاؤ، نئے کپڑے پہنو، مخصوص تخت پر بیٹھ کر حدیث بیان کرو، نہیں۔ مگر اس کے باوجود سعید بن مسیب، امام مالک، امام بخاری رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی جلیل القدر ہستیوں نے، جو کہ شریعت کے مسائل، عقائد و مزاج سے خوب واقف تھے، جنہیں آج بھی دنیا جانتی پہچانتی ہے، ان کی عظمت کے قائل ہیں، ان مبارک اور عظیم ہستیوں نے صرف تعظیم مصطفیٰ کی خاطر احترام حدیث پاک کی تمام انداز اختیار فرمائے، اپنے طرز عمل سے یہ بات اچھی طرح واضح کر دی کہ تعظیم مصطفیٰ کے ہر انداز کے لیے اللہ اور رسول کا علیحدہ حکم ضروری نہیں، بلکہ ہر وہ طریقہ جائز و مستحسن یعنی اچھا ہے جس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و تعظیم ظاہر ہو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تعظیم مصطفیٰ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جن چیزوں کو سرکار علیہ السلام سے نسبت و تعلق ہو جائے ان کی بھی تعظیم کی جائے، جیسا کہ علامہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی حضور اکرم علیہ السلام کی تعظیم ہے کہ وہ تمام چیزیں جو سرکار سے نسبت رکھتی ہیں ان کی تعظیم کی جائے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، جن مقامات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرف فرمایا ان کا ادب و تعظیم کیا جائے، جن مقامات شریفہ پر آپ نے قیام فرمایا وہ تمام چیزیں جن کو آپ نے دست مبارک سے چھوا، وہ جسم مبارک کے کسی عضو سے مس یعنی ٹچ ہوئی، ان سب کی تعظیم کی جائے۔ تعظیم مصطفیٰ کے اس پہلو کے تحت علامہ قاضی ایاز چند روایت نقل کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ منبر شریف میں جو جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹھنے کی تھی وہاں اپنا ہاتھ رکھا اور اسے اپنے منہ پر پھیر لیا۔ امام مالک کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام مالک مدینہ طیبہ میں کسی جانور پر سوار نہ ہوا کرتے تھے، فرماتے مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ جس مقدس زمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے میں اس کو اپنے جانور کے کھروں سے روندوں۔ تو میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خوب تعظیم مصطفیٰ
کیجئے، خوب خوب برکتیں حاصل کیجئے کہ تعظیم مصطفیٰ ایمان کا حصہ ہے۔ تعظیم مصطفیٰ کا حکم خود اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، تعظیم مصطفیٰ ایمان کے بعد ہر فرض سے مقدم ہے۔ تعظیم مصطفیٰ کی برکت کا باعث کثیر اجر و ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور تعظیم مصطفیٰ کی برکت سے ہی بنی اسرائیل کا 200 سال گناہوں میں مبتلا رہنے والا شخص نہ صرف بخشا گیا بلکہ 70 جنتی حوروں سے اس کا نکاح کر دیا گیا۔ تعظیم مصطفیٰ کا عملی مظاہرہ، صحابہ کرام سرکار کے سامنے ادب سے بیٹھتے، تعظیم مصطفیٰ کی برکتیں لینے، صحابہ کرام آپ کی مبارک گفتگو ادب سے سنتے۔ تعظیم مصطفیٰ کی خاطر صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے وضو کا استعمال شدہ پانی حتیٰ کہ لعاب دہن تک بھی زمین تک نہ جانا دیتے، اسے اپنے ہاتھوں میں تھام کر برکت سے اپنے جسم پر مل لیتے۔ تعظیم مصطفیٰ کے پیش نظر صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی بھی تعظیم کرتے، تعظیم مصطفیٰ کرتے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کے نام پاک اور حدیث پاک کا بھی احترام کرتے۔ کاش ہم بھی ادب والے بن جائیں کہ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔